السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے آپشنل سبجیکٹس کے بارے میں سی ایس ایس کے ریلیٹڈ. فرسٹ آف آل مینی کنگریچولیشنز ٹو دوز ہو ہیو پاس دا ایگزامس اینڈ ڈو ناٹ لوز ہوپ فار دوز ہو ڈڈ ناٹ، کیونکہ دس از لائف اینڈ دس از ہاؤ اٹ گوز آن اینڈ آن. سی ایس ایس کے علاوہ بھی انسان کو اپنے لیے آپشنس کھلے رکھنے چاہیے بیکاز اٹس آل اباؤٹ لک. آئی بلیو اٹ دا موسٹ، کیونکہ بنا قسمت کے آپ کچھ بھی نہیں. ہاں، نو ڈاؤٹ محنت ضروری ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ سم ٹائمز انسان کو اپنے آپشنس کھلے رکھنے چاہیے. یو شوڈ ہیو پلان بی اور سی، کیونکہ سی ایس ایس از ناٹ دین. اور یہ دس از سم تھنگ کہ یا اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی سی ایس ایس. آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے، بی اٹ اے ہیومن اور اینی جاب اور اینی کریئر ان یور لائف. کوئی جاب بھی ہو اس کے لیے بھی آپ نے کرنا ہو، اگر انٹرویو دیا ہے اینڈ آپ اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ لگیں بیکاز اٹس آل اباؤٹ لک. آپ کے لیے کیا اچھا ہے تو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. سو اپنے آپ کے ایم ہائی رکھیں لیکن محنت بھی کریں بٹ دل نہ لگائیں. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. خیر، لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا آپشنل سبجیکٹس جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ ہسٹری آف انڈو پاک. دس از ون آف دا سبجیکٹ جو کہ میں نے نارملی اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں. ہسٹری والے جو گروپ ہے اس میں سے موسٹلی اسٹوڈنٹس یو ایس اے ہسٹری رکھتے ہیں. دس از دا موسٹ کامن سبجیکٹ. انڈو پاک نہ زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے ٹیچرس کی طرف سے بھی، اور نہ زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے اس کی طرف، اور رجحان ہی نہیں ہے نا اس سبجیکٹ رکھنے کا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کامن پرسپشن سی ہے کہ جی اس میں ڈیٹس بہت ہیں، فائٹس بہت ہیں، بیٹلز بہت ہیں، تو سب کو یاد رکھنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. نو اٹس کائنڈ آف اے ہسٹری جو کہ انڈو پاک کی ہے. تو اف یو آر ناٹ اے ہسٹری گیک تو آپ نہ رکھیں سبجیکٹ کو. بٹ آئی بلیو کہ یہ سبجیکٹ شاید رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آدھی سے زیادہ ہسٹری تو آپ نے پڑھ لی ہے، جو کہ آپ کا پاکستان افیئرز ہے اس میں آپ نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی مور لیس آپ پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں جو نارملی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اینڈ یہ دو سبجیکٹس تو ایک تو کمپلسری سبجیکٹ ہے، آپشنل سبجیکٹ ہے، بٹ وہ بھی پاکستان میں موسٹ آف دا پیپل آپ پولیٹیکل سائنس، تو لائک 50% آپ یا 70% آپ کہیں کہ پولیٹیکل سائنس بھی اٹس کائنڈ آف اے کمپلسری سبجیکٹ فار اس. کیونکہ when we talk about سی ایس ایس ایگزام تو اس میں 200 مارکس کا یا تو ہم آئی آر لیتے ہیں یا ہم پولیٹیکل سائنس لیتے ہیں، تو ہمیں پولیٹیکل سائنس کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. تو جو اسلامک ہسٹری ہے وہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ اسلامک ہسٹری نہیں، سوری، انڈو پاک ہسٹری جو ہے یہ ضرور رکھیں، کیونکہ لیٹس گو تھرو دا کورس آف ہسٹری. ٹھیک ہے، اس میں اب آپ دیکھتے ہیں تو پہلا آپ کو نظر آتا ہے، جو پہلا ٹاپک آتا ہے دیٹ از مسلم رول اینڈ ہیریٹیج ان انڈیا. تو اس سب میں جو ہے 712 سے لے کے 1857 تک ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ ایک پارٹ ہے جو کہ اٹس کائنڈ آف ٹرکی پارٹ، یا جس میں بہت زیادہ فائٹس ہیں، بہت زیادہ ڈیٹس ہیں، بہت زیادہ رولرز آئیں گے. تو ہاں یہ والا کچھ ایک پارٹ ہے جس میں آپ کو مغل کنگ کا بھی پڑھنا ہے، اور مغل سلطنت سے پہلے جو جتنے سلطان کنگس تھے آپ کو ان کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، ان کی ساری ایڈمنسٹریشن کے بارے میں پڑھنا ہے، ان کی سوشل، جوڈیشل، ملٹری سروسز کے بارے میں سب کچھ پڑھنا ہے. یہ ایک پہلا ٹاپک ہے جو 1857 تک ہے، اور یہی ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اور موسٹ ڈفرینٹ چیز ہے فرام دا ریسٹ آف دا پارٹ، کیونکہ 1857 سے ٹل 1947 تک آپ سب کچھ ہی پولیٹیکل سائنس میں پاکستان افیئرز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نتھنگ نیو. بس پہلا جو پارٹ ہے 1712 سے لے کر 1857 تک، اس میں آپ نے تھوڑا سا آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے 1857. جب آپ یہ کر لیں گے، یا اگر چلو اس میں سے آپ 70% پڑھ لیتے ہیں، نہ آپ سارا پڑھیں، ان میں ان کا یہ دیکھ لیں کہ ایڈمنسٹریشن کیسی تھی، پولیٹیکل
لائف سٹائل ان کا کیسے تھا، سول سروسز یا سول سسٹم کیسا تھا، اکنامک سسٹم کیسا تھا، جوڈیشل اور سوشل سسٹم کیسا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کر لیں. یا اسپرٹ اور لیگیسی آف مسلم سویلائزیشن کیا تھی، یہ میجر پارٹ کر لیں. آپ نہ فائٹس کی طرف جائیں، آپ نہ اور چیزوں کی طرف جائیں. تو یہ کچھ آپ میجر چیزیں کر لیں پولیٹیکل ہسٹری کے لیے، کیونکہ نارملی آپ سے کویشچن اس طرح کی کمپیریزن میں ہی آ جائے گا. یا آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس رولر کا جو ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا اس کے ٹائم پہ کس طرح کا انوائرمنٹ رہا، اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو دس از کائنڈ آف اے ٹرکی. آئی ووڈ ٹیک اٹ ایز ٹرکی، یا یہ چیز ہے جو ڈفرینٹ ہے باقی سارے کورس سے. اچھا، اس کے علاوہ جو آپ کا کورس آتا ہے دیٹ از کوائٹ ایزی، جو برٹش رول ان انڈیا ہے 1857 سے. آپ کو پتہ وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اس کے بعد جو ہندو ایکسٹریمزم چلا، پاکستان موومنٹ چلی، اور برٹش کا جو رول تھا اس کا کیا سچویشن، اور برٹش امپیریلزم سچویشن جو رہی وہ ہے. ریجن اینڈ گروتھ آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ہے. یا ہمیں پاکستان افیئرز میں پڑھنا ہے، پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھنا ہے. پولیٹیکل سائنس میں آپ صرف موسٹلی جو ہے مسلم موومنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیسے سٹارٹ ہوا، اور جو اور کچھ چیزیں ہیں آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. پھر کاز اینڈ افیکٹس آف ڈاؤن فال آف مغل امپائر ان انڈیا. تو یہ تو آپ نے پاکستان افیئر میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ایدر وے آپ یہ سبجیکٹ رکھیں یا نہ رکھیں. دین دیر کمز کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ریفارمز آف برٹش گورنمنٹ 1858 سے 1947. یہ بھی آپ نے پڑھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر مسلم اسٹرگل فار انڈیپینڈنس ہے، شاہ ولی اللہ کا رول کیا ہے، احمد شہید کا، سر سید احمد خان کا ٹورڈز ری جنریشن آف دا مسلم آف ساؤتھ ایشیا. آل انڈیا مسلم لیگ کیسے بنی، کب بنی، پارٹیشن آف بنگال کب ہوا، سملر ڈیپوٹیشن کب ہوا، لکھنؤ پہ خلافت موومنٹ، یہ سب بھی آپ نے پاکستان افیئر میں پڑھنا ہے. پاکستان موومنٹ ہے، اس میں آپ کا الہ آباد ایڈریس ہے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے، کانگریس رول ان پروونسز 1937-39. ان کی کیسے ختم ہوئی، کانگریس رول کیسے ختم ہوا، جب انہوں نے ریزائن کیا تو کیا ہوا. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈفرینٹ موسن ملک ہے، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے بارے میں ذکر ہے. اینڈ دین ہسٹری آف پاکستان 1947 سے ٹو ڈیٹ، یعنی کہ ٹل ڈیٹ آج تک کا جو بھی پاکستان ارلی چیلنجز ہیں. قائد اعظم ایز گورنر جنرل اور ویریس اٹیمپٹس ٹو ایڈ کانسٹیٹیوشن میکنگ. کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھنا ہے پاکستان افیئرز میں. دین کرنٹ افیئرز میں بھی پاکستان سے ریلیٹڈ آپ نے ٹاپکس ڈسکس کرنے ہی ہوتے ہیں. تو یہ والا پارٹ آپ کا انڈو پاک ہسٹری ہو، پاکستان افیئرز ہو، کرنٹ افیئرز ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، یہ سب ملتا جلتا ہے. تو یہ آپ اگر پریپیئر کریں گے تو آپ کے 4 سبجیکٹس پریپیئر ہو رہے ہیں. ملٹری اینڈ پالیٹکس، یہ سب بھی پاکستان افیئرز میں پڑھا. اچھا چلو 4 سبجیکٹس نہیں بھی پریپیئر ہو رہے تو ایٹ لیسٹ آپ کا پاکستان افیئرز تو پریپیئر ہو ہی رہا ہے. یہ سپریشن آف ایسٹ پاکستان، کازز اینڈ افیکٹس کیا ہے، ورکنگ آف ڈیموکریسی ان پاکستان. پھر آپ نے لیاقت علی خان ٹو فیروز خان کو ڈسکس کرنا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے پیریڈ کو، بے نظیر کو، نواز شریف کو، ریوائول آف ڈیموکریسی، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی 2008 ٹو ڈیٹ، رول آف میجر پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپس ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو یہ آپ کو پولیٹیکل سائنس میں بھی پریپیئر کرنا ہے. اینڈ فائنلی فارن پالیسی آف پاکستان. یہ کویشچن آپ کے پاس پاکستان افیئر میں بھی آتا ہے، کرنٹ افیئر میں بھی آتا ہے، انڈو پاک میں بھی آ سکتا ہے، پولیٹیکل سائنس میں بھی آ سکتا ہے. سو دیکھیں دس از ہاؤ اٹ کنیکٹیڈ. ایک سبجیکٹ آپ پریپیئر کریں گے تو کچھ ہو یا نہ ہو ایٹ لیسٹ پاکستان افیئر تو آپ کا اچھے سے پریپیئر ہو جائے گا. ود پاکستان افیئر آپ کا انڈو پاک ہسٹری بھی پریپیئر ہو گیا. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ یہ سبجیکٹ رکھ لیں. اٹ وانٹ گیو یو اے مچ چیلنج، اور یہ زیادہ اسٹرگلنگ بھی نہیں ہے. ہاں ونس یو آر ڈن ود آل، چاہیں تو اچھا اس کو پریپیئر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلا ٹاپک چھوڑ دیں 1857 سے پہلے وہ چھوڑ دیں. آپ 1857 سے ٹل ڈیٹ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں لائک یو پریپیئر پاکستان افیئرس، آپ وہ پریپیئر کر لیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ انڈو پاک کا کم از کم 40% یا 50% پیپر پریپیئر ہو جائے گا. مور اوور آپ کا 100% یا 80% پیپر آپ کا پاکستان افیئر کا پریپیئر ہو جائے گا. سو دس از ون آف دا تھنگ. اینڈ ونس یو آر ڈن ود آل فرام 1857 ٹل 1947 اور ٹل ڈیٹ یا آپ پریپیئر کر لیتے ہیں، دین گو بیک ٹو دا ٹائم پیریڈ آف بفور 1857. وہ آپ محمد بن قاسم سے لے کر 1857 تک پریپیئر کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو ٹائم کم لگے گا. اچھا اس میں بھی آپ کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں، گو چیک یور پاسٹ پیپرس. اس میں جو ریلیونٹ کویشچنس ہیں اس ٹائم پیریڈ میں 712 سے لے کے 1857 تک، گو اینڈ
پریپیئر تھا. بیکاز آئی ہیو سین 2021 کے پیپر میں ایک پیپر ایک یا دو کوشچن آئی گیس نہرو رپورٹ کا, اور ایک اور کوئی کوشچن ہے, آئی ایم ناٹ ریممبرنگ دیٹ کوشچن کون سا ہے, وہ والا مجھے ریکال نہیں ہو رہا. دو کوشچن ایسے ہیں جو کہ پاس پیپر میں سے آئے ہیں. تو آپ کو پاس پیپر پریپیئر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو رہتا ہے کہ یہ کوشچن آپ نے پریپیئر کر لیا, دیٹ مینس اب وہ کہیں نیکسٹ میں آتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے آنسر کر سکتے ہیں. تیسری بات, آپ کورس کو بالکل گو تھرو اس طرح مت کریں کہ آپ نے کورس وائز چیزیں پڑھنی ہیں کہ اب یہ برٹش رول آف انڈیا تو 1857 سے 1947 تک پڑھنا ہے, اس میں برٹش امپیریلزم بھی پڑھنا ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی بھی پڑھنی نہیں. if this is not your first attempt or second attempt, تو آپ کیا کریں, go and see past papers first. آپ پاسٹ پیپر میں جو کوشچنس ہیں ان کے اکارڈنگلی ان کے آنسر پریپیئر کریں. if this is your first attempt تو آپ ایک گو تھرو دیں پورے کورس کو, ٹھیک ہے, سارا کورس پڑھ لیں, کیونکہ کوشچن آنسر میں کیا ہے کہ وہ ریلیونٹ پارٹ سے ہی کوشچن آیا اور اسی کا ریلیونٹ پارٹ کا ہی آپ کو آنسر دینا ہے. اگر آپ کا پہلا اٹیمپٹ ہے تو آپ کو ایک بار سارا کورس گو تھرو کرنا پڑے گا, سارے اکارڈنگ ٹو دا سلیبس, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کوئی چیز مس نہیں ہو گئی. اینڈ دین یو گو تھرو آل دا پاسٹ پیپرز, پاسٹ 5 ایئرس کے 7 ایئرس کے ضرور دیکھیں, اس کے اکارڈنگلی کوشچنس پریپیئر کریں. اینڈ آئی ایم شیور ضرور ریپیٹڈ کوشچن آتے ہیں, ایک آدھا کوشچن تو ضرور آئے گا. تو کم از کم آپ 40 مارکس کے 2 کوشچن آ گئے تو کم از کم 30-35 مارکس تو گین کریں نا, ایٹ لیسٹ پاسنگ مارکس مل جائیں آپ کو. دین یو اسکور فار ہائر, آپ مزید 20-30 مارکس لے سکتے ہیں, تو اٹس لائک 60-70 مارکس آپ کے آسانی سے بن جائیں گے. سو دس از سم آف دا ٹپس, اور ایک گو تھرو اوور ویو میں نے آپ کو کرا دیا کورس کا بھی, اور آپ کو بتا بھی دیا کہ کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا. ہوپ دس ول ہیلپ یو. اگر کوئی اور کوشچن ہو پلیز ڈو آسک می. تھینک یو, بائے بائے.